محترم حضرات، اگر موجودہ وقت کا آپ جائزہ لیں، پریزنٹ کا، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج امت مسلمہ پریشان حال ہے، بلکہ میں یوں کہوں کہ نفسی کا عالم ہے، اور جگہ جگہ پر بالخصوص مسلمان ظلم و بربریت کا شکار ہو رہے ہیں، ان پر زیادتی کی جاتی ہے۔ ویسے تو ان سب کے بے شمار وجوہات ہے، ان میں سے ایک وجہ وہ یہ ہے انسان کا گناہ کرنا۔ آج کی گفتگو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں حالات یہ ہے کہ آج نیک لوگوں کو تلاش کرنا کافی مشکل ہو گیا ہے، اور میں یہ کہوں تو بیجا نہیں ہوگا کہ اگر کچھ نیک لوگ بھی ہیں تو ان کو اپنی نیکی بچانا آج کے ماحول میں یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے، اپنے پارسائی کی حفاظت کرنا، کیونکہ جس طرف جائے گناہ ہی گناہ، نگاہ اٹھا کر کے دیکھے تو گناہ، کہیں اگر کوئی محفل سجی ہے تو وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ گناہ، کہیں لوگوں کا ہجوم ہے تو وہاں پر بھی گناہ۔ تو آج کثرت کے ساتھ انسان گناہ میں مبتلا ہے۔ آج کی گفتگو میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، آخر وجہ کیا ہے۔ ایک انسان زنا کرتا ہے، ایک انسان چوری کرتا ہے، ایک انسان غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، اور وہ گناہوں کو انجام دیتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اس حوالے سے میں گفتگو کروں کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، اس سے پہلے میں مولا کریم کی کرم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سماعت کے حوالے کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر کرم فرماتا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ جب ایک بندہ اپنے گھر سے نیت کر کے نکلتا ہے، کیا نیت کر کے نکلا کہ میں جا رہا ہوں، راستے میں اگر کوئی مجھے سائل مل گیا، مانگنے والا مل گیا تو ضرور میں اسے کچھ دوں گا۔ وہ جا رہا تھا اپنے کام سے، نیت کر کے نکلا، لیکن کوئی ملا نہیں، کوئی اسے نہیں ملا، اس نے صرف نیت کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ثواب عطا فرما دیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان یہ نیت کر کے نکلا کہ میں راستے سے جا رہا ہوں، اگر کوئی جنازہ آ گیا مسلمان کا اور میں جو ہے اس میں شریک ہو کر کے نماز جنازہ بھی ادا کر لوں گا، نیت کر کے نکلا لیکن کوئی آیا نہیں جنازہ، اللہ نے اسے وہ ثواب بھی عطا فرما دیا۔ کہ انسان صرف نیکی کی نیت کرتا ہے، ابھی نیکی کو انجام نہیں دے پاتا، صرف نیت کرتا ہے، اللہ اسے ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ویسے بہت سارے حضرات ہیں کہ جن کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ حج کر سکے یا عمرہ کر سکے، لیکن ہمارے معاشرے سے، ہمارے سوسائٹی سے یا ہمارے علاقے سے جب کوئی بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی انسان اپنے دل میں یہ سوچتا ہے کہ کاش اگر میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میں بھی جاتا عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، دل میں سوچا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کا ثواب عطا فرما دیا۔ قرآن مقدس میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ جو اپنے گھر سے نکلا اس نیت سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہجرت کرے گا، اور راستے میں اس کی موت، ثم يدركه الموت، اور راستے میں اس کی موت ہو گئی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اللہ اسے اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ کل بروز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہوگا، اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک، اپنا نامہ عمل پڑھ، وہ پڑھے گا، حج کا ثواب، عمرہ کا ثواب، صدقہ کرنے کا ثواب، زکوٰۃ دینے کا ثواب، دیگر بے شمار نیکیوں کا ذخیرہ وہ اپنے نامہ عمل میں پائے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا پروردگار عالم، میں تو تیرا گنہگار بندہ، سیاہ کار بندہ، نہ میں نے حج کیا نہ میں نے عمرہ کیا،
اور میری اتنی حیثیت بھی نہیں تھی، مال و دولت بھی میرے پاس اتنی نہیں تھی دنیا میں کہ پروردگار عالم میں زکوٰۃ یا صدقہ ادا کرتا، لیکن نامہ اعمال میں تو ان سب کا ثواب ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو نے نیت کی تھی، اگرچہ تو نہیں کر پایا تھا، میں نے تجھے اس کا ثواب عطا فرما دیا تھا۔ لیکن آپ تعجب کریں گے جب بات آتی ہے گناہ کرنے کی۔ ایک بندہ اپنے گھر سے نکلا اور نکلتے ٹائم اس نے دل میں نیت کر لیا کہ میں اس گناہ کو انجام دوں گا، کیا نہیں، اور جیسی فرشتے قلم نکالتے ہیں لکھنے کے لیے کہ اس نے نیت کی تو اس کے نامہ عمل میں گناہ لکھ دی جائے، آواز آتی ہے نہیں، ابھی میرے بندے نے نہیں کیا ہے، ابھی نہیں لکھنا۔ اور جب وہ بندہ گناہ کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، یعنی جس مقام پر وہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتا ہے، پھر فرشتے لکھنا چاہتے ہیں، تب بھی اللہ منع فرماتا ہے میرے فرشتوں ابھی بھی نہ لکھنا، کیونکہ ابھی میرے بندے نے گناہ نہیں کیا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے سنا بھی ہے بارہا کہ ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیوں کا ثواب، ایک نیکی کرنے پر 100 نیکی کا ثواب، ایک نیکی کرنے پر 700 نیکیوں کا ثواب۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ بخوبی یہ حدیث سنتے ہیں کہ جس نے نفل نماز ادا کی اللہ اسے فرض نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، جس نے ایک فرض نماز ادا کی اللہ اسے 70 فرض نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو نیکیوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو نیکیوں کے جانب رغبت دلانے کے لیے قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جس نے ایک نیکی کی اللہ اس کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ عشر کہتے ہیں عربی میں 10 کو۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، اور جس نے ایک برائی کی تو اس کے نامہ اعمال میں ایک برائی لکھی جائے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے۔ اسی طریقے سے یہاں تو میں لمٹ بیان کیا کہ ایک نیکی کرنے پر 10 نیکی، لیکن کچھ نیکیاں ایسی ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی ان لمیٹڈ ثواب اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ان لمیٹڈ ثواب، یعنی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اتنے ثواب اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مصیبت پر صبر کرے، اگر کسی بندے پر آزمائش آ جائے اور وہ صبر کرے، میرا رب کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ پروردگار عالم صبر کرنے والے کو بے حساب و کتاب ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ بندہ گناہ کرے تو ایک گناہ کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن نیکیوں کی جانب رغبت دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار سمجھ لیجئے کہ آفر اپنے بندوں کے لیے رکھا، یہ نیکی کرو اس پر 2 ثواب، یہ کرو اس پر 3 ثواب، یہ کرو اس پر 4 ثواب۔ قرآن کا ایک حرف پڑھو اللہ 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو تو اتنی نیکیاں تم کو ملے گی۔ مسجد میں اگر تم آ گئے، تم نے اعتکاف کی نیت کر لی تو اللہ تمہیں ہر سانس کے بدلے میں ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا اظہار فرما کر کے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ میرے بندے گناہوں میں مبتلا نہ رہے، بلکہ نیکیاں کرنے کی عادت میرے بندے کے اندر پڑ جائے۔ اب میں اپنے اصل موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے، آخر وجہ کیا ہے۔ میں اس موضوع پر روشنی ڈالوں اس سے پہلے میں ایک کوشچن اور ایک سوال آپ کے سامنے بھی کرنا چاہوں گا کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اپنے باپ کے سامنے گناہ نہیں کرتا، چھوٹا بھائی ہے تو بڑے بھائی کے سامنے گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے دل میں ہیبت پیدا ہوتی کہ میرا باپ اگر مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے مارے گا، سزا دے گا یا ڈانٹے گا، یا بڑے بھائی نے دیکھ لیا تو مجھے ڈانٹے گا، مارے گا۔ تو انسان ان کے سامنے گناہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے مائنڈ میں یہ بات فٹ کر لی ہے کہ یہ مجھ سے بڑا ہے، اگر میں ان کے سامنے گناہ کروں گا تو مجھے مار پڑے گی، ڈانٹ پڑے گی، تو انسان ان کے سامنے گناہ نہیں کرتا، لیکن کرتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انسان اگر کسی کو بڑا سمجھ لے اور اس کے دل میں کسی کی عزت بیٹھ جائے تو اس کے سامنے گناہ نہیں کرتا۔ میں اسی انسان سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب مسجد میں 5 وقتہ اذان دی جاتی ہے تو مؤذن صدا لگاتا ہے
اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تم اپنے باپ کو بڑا سمجھ کر کے باپ کے سامنے گناہ نہیں کرتے، بھائی کو بڑا سمجھ کر کے بھائی کے سامنے گناہ نہیں کرتے۔ کاش کہ تم اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو بٹھا لیتے، ان سب سے بڑا میرا پروردگار عالم ہے، تو ضرور تم گناہوں سے بچ جاتے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کو سب سے بڑا تو مانتے ہیں، لیکن یہ صرف زبان سے۔ گناہ کرتے وقت ہمارے دماغ میں یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی۔ اب آئیے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آؤں کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے۔ ویسے تو یہ موضوع بہت طویل ہے اور مختصر وقت میں مجھے کچھ باتیں آپ کے سماعت کے حوالے کرنی ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن جو میں نے نوٹ کی، قرآن مقدس کی چنندہ آیتیں نکال کر کے خاص آیتیں نکالی، تو اس میں سے 5 وجوہات میرے سامنے آئے۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ ان میں سب سے پہلی وجہ، انسان یہ سوچتا ہے نا کہ میں ایسی جگہ جا کر کے گناہ کروں جہاں مجھے کوئی نہ دیکھ سکے، اور پھر انسان جس علاقے میں رہتا ہے تو اس علاقے سے نکل کر کے دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے، یا گھر کی چہار دیواری میں بند ہو کر کے گناہ کرتا ہے، یا وہ کسی ایسی جگہ پر جا کر کے تنہائی میں، جنگلات میں یا جھاڑوں کے نیچے وہاں جا کر کے پہنچتا ہے جہاں وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے۔ آؤ قرآن مقدس کی بارگاہ میں، اگر قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ اس کے دماغ میں بیٹھ جاتی تو یقیناً وہ گناہ نہیں کرتا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ان ربک لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب یقیناً تمہیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ اب مرصاد کا مطلب کیا ہے؟ مرصاد کا مطلب کیا ہے؟ آپ اگر ڈکشنری دیکھیں گے اٹھا کر کے، اور آج تو موبائل کا زمانہ ہے، ہر کسی کے پاس گوگل ہے، جا کر کے دیکھیے گا واٹ از دا میننگ آف مرصاد، انگلش میں ہی دیکھ لیجئے، آپ کو اس میں ملے گا کہ شکاری کرنے والا جب تیر کا نشانہ لگاتا ہے تو بالکل ایک دم شکار پر جو صحیح طریقے سے نشانہ لگاتا ہے نا، تو اسی کے لیے مرصاد کا لفظ آتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں آپ کو سمجھاؤں کہ جب کوئی بندوق لے کر کے نشانہ لگاتا ہے، بالکل سٹیک نشان لگاتا ہے، ایک دم کریکٹ نشان ہونی چاہیے، اسی کریکٹ نشان کو کیا بولتے ہیں؟ مرصاد عربی میں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توجہ تمہاری جانب ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تمہارا رب تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے۔ یہ بات اگر انسان کے دماغ میں بیٹھ جائے تو انسان گناہ نہیں کرے گا، وہ ضرور گناہوں سے باز آ جائے گا کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک اور اگزامپل دے کر کے میں آپ کو بتاؤں، آپ بینک میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں نا، جو کیشیئر بیٹھتا ہے ایک دن میں لاکھوں روپے اس کے ہاتھ میں آتے ہیں، جبکہ اس کی سیلری ہوتی ہے 60,000 70,000 70,000 80,000 90,000 1 لاکھ، لیکن وہ ایک نوٹ بھی اپنے جیب میں نہیں رکھتا، کیونکہ اس کو پتا ہے CCTV کیمرہ ہے، اگر میں نے رکھا اور میری چوری پکڑی گئی تو صرف یہاں کی نوکری نہیں، کہیں بھی مجھے نوکری نہیں لگے گی۔ ڈرتا ہے وہ، اور وہ چوری نہیں کرتا کیونکہ CCTV کیمرہ ہے۔ اے انسان، تو بھول گیا کہ تو تنہائی میں گناہ کر رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے تیرا مولا تو ضرور تجھے دیکھ رہا ہے۔ جب انسان یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو انسان گناہ نہیں کرے گا، یہی بات اس کے دماغ سے اتر گئی۔ یہ سب سے پہلی وجہ، انسان یہ سوچتا ہے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے بس۔ جب وہ یہ سوچ لیتا ہے تو پھر وہ گناہ کو انجام دیتا ہے۔ دوسری وجہ وہ کیا ہے کہ میرے گناہ کی خبر کسی کو نہیں ہوگی۔ یہاں پر بے شمار لوگ بیٹھے ہیں، اس میں کچھ لوگوں نے ایسا گناہ کیا ہوگا کہ وہ صرف وہی گواہ ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کے بارے میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ آج اگر گناہ کو انجام دیتے ہیں تو وہ یہی سوچتے ہیں بھائی کسی کو تھوڑی معلوم پڑ رہا ہے، میں تو کر رہا ہوں، جب کسی کو پتہ چلے گا تب نا، میں تو چپ کے گناہ کرتا ہوں۔ یہ انسان سوچ لیا کہ میرے گناہ کی خبر کسی کو ہو ہی نہیں سکتی ہے، تب جا کر کے انسان گناہ کرتا ہے۔ لیکن
اگر قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ اس کے دماغ میں بیٹھ جائے، میرا رب ارشاد فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ پروردگار عالم تمہارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور تمہارے دلوں کے بھید کو بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے۔ اور ایک جگہ پر میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تمہارے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہے۔ اگر تم نے یہ سوچ لیا کہ کسی کو خبر نہیں ہوگی تو شاید دنیا دار کو خبر نہیں ہوگی، لیکن تمہارا رب تو تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اپنے بندوں کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ بات انسان کے دماغ سے نکل گئی کہ کوئی کسی کو خبر ہی نہیں۔ کاش قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ انسان کی نگاہوں کے سامنے سے گزرے تو شاید وہ گناہ کو انجام نہ دینے پائے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ آج ہم نے قرآن کو رسمی طور پر پڑھنا شروع کر دیا۔ شادی ہے تو قرآن خوانی ہے رکھ دیں گے، اور جس کے گھر میں قرآن خوانی ہے وہ پڑھے گا نہیں، پھر اس ٹائم بھی نہیں پڑھے گا۔ میت ہو گئی قرآن خوانی ہے، دکان کی اوپننگ قرآن خوانی ہے، نئے گھر کی اوپننگ قرآن خوانی ہے، اور صرف رسمی طور پر ہم نے اللہ کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا، نہ ہم قرآن کے مفاہیم کو سمجھے، نہ مطالب کو سمجھے، نہ اس کے معانی کو سمجھے۔ اس وجہ سے انسان آج گناہوں میں ڈوبتا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن سے دوری اختیار کر لی۔ آج ہم ناول کی کتابیں بڑے مزے سے پڑھتے ہیں، آج ہم سیریلیں بڑے مزے سے دیکھا کرتے ہیں۔ کاش کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم قرآن مقدس کی آیتوں کو پڑھ کر کے سمجھتے تو آج ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا۔ آج انسان جو گناہ کر رہا ہے نا، کیونکہ یہ آیت اس کی نگاہ کے سامنے سے نہیں گزری، ان اللہ علیم بذات الصدور، اگر گزری بھی ہے اس نے اس کا معنی جاننے کی کوشش ہی نہیں کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تمہارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ تیسری وجہ گناہ کرنے کی، انسان کیا سوچتا ہے، میں نے گناہ کیا تو میں تو اکیلا ہوں، کوئی تو میرے ساتھ ہے ہی نہیں، اور اکیلا ہوں میں، اور اکیلا گناہ کر رہا ہوں، یہ انسان سوچتا ہے، اور یہ مائنڈ میں اس کی بات بیٹھ جاتی ہے، اسی وجہ سے وہ گناہ کو انجام دیتا ہے۔ لیکن آؤ قرآن مقدس میں میرا رب ارشاد فرماتا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی رہو۔ اگر تم نے یہ سوچا کہ میں اکیلا ہوں تو یہ تمہاری بھول ہے۔ پروردگار عالم کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم میں کا تین جب کوئی سرگوشی کرے۔ اب میں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ان کو بھی مخاطب کرنا چاہوں گا جو گروپ وائز گناہ کرتے ہیں، 4-5 فرینڈ کندھے پہ ہاتھ ڈال کر کے چلو مووی دیکھنے جائیں گے، یا گروپ وائز بیٹھ کر کے وہ گناہ کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں، میں ان کو بھی متوجہ کرنا چاہوں گا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم، تم میں کا تین جب سرگوشی کرے، کچھ بات کرے گناہ کے حوالے سے یا کوئی بھی بات کرے، وہاں پر چوتھا تمہارا خدا موجود ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور جہاں 5 سرگوشی کرے تو چھٹا تمہارا خدا وہاں پر موجود ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معهم، یہ تو تعداد ایسی بتائی گئی، اس سے کم ہو یا اس سے زیادہ ہو، خدا ضرور وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص تنہا ہے تو دوسرا وہاں پر خدا موجود ہے۔ اور پھر پتہ ہے آگے کیا میرا رب ارشاد ثم ينبئهم بما عملوا يوم القیامہ، پھر اللہ تم کو قیامت کے دن بتائے گا جو تم نے گروپ وائز گناہ کیا تھا یا گناہ کے بارے میں مشورہ کیا تھا یا جو باتیں تم نے کی تھی، ثم ينبئهم، اللہ ضرور تمہیں بتائے گا۔ تو ہوا یہ کہ انسان کیا سوچتا ہے، میں اکیلا ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم اگر تنہا ہو تو دوسرا تمہارا خدا ہے وہاں پر موجود۔ اور چوتھی چیز، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے،
آج جمعہ کے خطاب کو سن کر کے آپ ایک میسج لے کر کے جائیں، اور کبھی بھی اپنے آپ کو ترم خانہ سمجھنا کہ میرے جیسا کوئی نہیں۔ انسان کیا سوچتا ہے، میں گناہ کر بھی لیا تو میرا کوئی کیا بگاڑے گا، یہ چوتھی چیز ہے۔ ہوتا نا یار، میں فلم دیکھ کے آ گیا تو کون بگاڑ سکتا ہے میرا کیا ہے، میں نے کسی کو گالی دیا تو کون میرا کچھ کر سکتا ہے۔ اور جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو پھر وہ کھلے عام گناہ کرتا ہے۔ لیکن آؤ قرآن کی بارگاہ میں، سورۃ الفجر میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ کی پکڑ کی طرح کسی کی پکڑ نہیں ہے۔ جب اللہ پکڑ فرماتا ہے تو پھر کوئی اس کی پکڑ سے بچ نہیں پاتا۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اگر تم نے یہ سوچ لیا کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو فرعون نے بھی یہ سوچا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں ڈبو کر کے فرعون کو مار دیا۔ حامان نے بھی یہ سوچا تھا، نمرود نے بھی یہ سوچا تھا کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن پروردگار عالم نے ایک مکھی کے ذریعے سے نمرود کو سبق سکھا دیا۔ شداد اور شدید جو دولت پر ناز کرتے تھے، انہوں نے بھی یہ سوچا تھا کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جنت کے ساتھ ان کو زمین میں دھسا دیا۔ قارون نے بھی یہی سوچا تھا، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ان کو درس عبرت بنا دیا۔ کبھی یہ نہ سوچنا کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ارے ہماری اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ایک ناپاک قطرے سے انسان کا وجود ہے اور تکبر کرتے ہو۔ یہ تکبر صرف اللہ کو زیبا دیتا ہے، انسان کو زیبا نہیں دیتا ہے۔ تکبر شیطان نے کیا تو جنت سے نکال دیا گیا، اور مسجد سے صدا دی جاتی ہے کہ تکبر صرف اللہ کو زیبا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہی یہی ہے کہ کبریائی یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، بندے کے لیے نہیں ہے۔ بندے کو تو صرف عاجزی کرنی چاہیے کہ میں بندہ ہوں، اور جس نے سینہ اکڑ کر کے چلا اس کے اندر عاجزی کہاں آئی؟ یہ تو شیطانی حرکت ہے۔ تو یہ جو چیز ہے نا انسان کے مائنڈ میں، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہ اس کو ابھارتی ہے گناہ کی جانب، اس کو نڈر کرتی ہے۔ یہ سوچ اس کو اس شیطان کے قریب لے کر کے جاتی، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ارے بڑے بڑے آسماں تھے، زمین نے ان کو ایسا کھایا کہ وہ آج 2 گز زمین کے نیچے ہے، اور 2 سال کے بعد جا کر کے دیکھنا جو آسمانوں سے بات کر رہے تھے وہ ایسے زمین کے نیچے چلے گئے کہ ان کی قبر کے نام و نشان مٹ گئے۔ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، بڑے بڑے آسمانوں کو زمین نے نگل لیا، چلے گئے زمین کے نیچے وہ۔ تو کبھی یہ نہ سوچنا کہ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ کی پکڑ کی طرح کسی کی پکڑ نہیں ہے۔ 5ویں چیز، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو 5ویں چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نا، اس میں اکثر لوگ نہیں بلکہ میں کہوں گا کہ سبھی مبتلا ہے الا ماشاء اللہ۔ وہ کیا ہے کہ انسان کے ذہن سے یہ بات ہی نکل چکی ہے کہ ہم کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، حالانکہ ہم اپنے انہی ہاتھوں سے اپنے عزیز و اقارب کو دفن کر کے آتے ہیں، انہی ہاتھوں سے اس طریقے سے ہم مٹی ڈالتے ہیں ان کی قبر میں، لیکن ہمارے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ ہمیں بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور جب یہ بات نکل گئی تو ظاہر سی بات ہے انسان تو گناہ کرے گا ہی۔ انسان سوچتا ہے کہ دیکھیں گے موت آئے گی، ابھی تو بہت ٹائم ہے، میری لائف بہت ہے۔ آپ کو اپنے دماغ میں یہ بات بٹھانی پڑے گی کہ ہم کو اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اب آؤ قرآن مقدس کی بارگاہ میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ اے میرے بندو کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ میں نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، اور تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم لوٹ کر کے میری جانب نہیں آؤ گے؟ اگر تم نے یہ گمان کر لیا تو تمہارا گمان اور تمہاری سوچ غلط ہے۔ ہم نے تم کو نہ بیکار پیدا کیا ہے بلکہ تم کو ہم نے کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور تم کو ہماری بارگاہ میں آنا ہے، ہماری جانب لوٹ کر کے آنا ہے۔ اسی لیے ہم کیا پڑھتے ہیں جب کسی کی موت کی خبر سنتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رسمی طور پر پڑھتے ہیں، کیونکہ اس کا معنی تو معلوم ہے ہی نہیں۔ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی جانب لوٹ کر کے جانے والے ہیں۔
جب یہ بات انسان کے دماغ میں آ جائے گی نا کہ ہم کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، جب یہ بات انسان کے دماغ میں آ جائے گی نا، اور یقینی طور پر آ جائے گی اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، جب گناہ کے لیے اس کے قدم آگے بڑھیں گے تو پھر وہ لڑکھڑائے گا، کانپے گا وہ کہ مجھے تو مولا کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، میں گناہ کرنے کیسے جاؤں؟ اللہ کو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ کس طریقے سے میں مولا کی بارگاہ میں حاضری دوں گا؟ تو یہ 5 جو امپورٹنٹ چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ آدمی گناہ کیوں کرتا ہے، اس کی جو 5 وجوہات ہے۔ سب سے پہلی وجہ کہ ایسی جگہ جا کر کے گناہ کروں جہاں کوئی مجھے دیکھ نہ سکے، یہ پہلی وجہ۔ دوسری وجہ میرے گناہ کی کسی کو خبر نہیں ہوگی۔ تیسری وجہ انسان گناہ اکیلا کرتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے۔ چوتھی وجہ انسان سوچتا ہے کہ میں نے گناہ کیا تو کوئی میرا کیا بگاڑے گا۔ اور 5ویں وجہ کہ دماغ سے یہ بات ہی نکل چکی ہے کہ انسان کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ یہ 5 وجہ ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے۔ اس لیے اے لوگو، جس طریقے سے دوسرے لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیے، وہ وقت بھی بہت قریب ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں گے۔ گناہوں سے چہرے پر نحوست پیدا ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کی عبادت کرو، گناہوں سے بچو، باوضو رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہرے میں چمک پیدا فرمائے گا اور نور پیدا فرما دے گا۔ ایک عمل میں آپ کو بتا کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، کبھی بے وضو نہیں رہتے، ہمیشہ باوضو رہتے ہیں، تو کل میدان محشر میں جب سارے لوگ اکٹھے ہوں گے، جمع ہوں گے، تو ان سارے لوگوں کے درمیان ان حضرات کے چہرے جو دنیا میں باوضو رہتے تھے 14ویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمکا کریں گے۔ تو ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت ڈالیں، خاص کر کے جب آپ کے سونے کا ٹائم ہو، رات کا ٹائم، آپ وضو بنا کر کے سوئیں۔ حدیث مبارکہ میں کہ اگر کوئی وضو بنا کر کے سوتا ہے اور صبح اٹھنے سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کا مقام عطا فرمائے گا۔ تو وضو میں رہنے کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک آخری بات، یہ آداب مسجد کے حوالے سے بہت سارے لوگ خاص کر کے نماز کے وقت مسجد میں گفتگو کرتے ہیں، چلاتے ہیں۔ دیکھیے، اس کو میں ایک مثال دے کر کے آپ کو بتاؤں کہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کا اپنا پرسنلی گھر ہے، میں آپ کے گھر میں گھس کر کے چلانے لگوں تو آپ کو کیسا لگے گا؟ برا لگے گا نا بھائی، یہ مولانا کہاں سے ہے، میرے گھر میں آ کر کے چلا رہا ہے، جبکہ آپ اس گھر کے ہمیشہ کے مالک نہیں ہیں۔ جیسی آپ کی روح نکلی تو آپ کے گھر کا کوئی دوسرا شخص اس گھر کا مالک ہو جاتا ہے۔ لیکن مسجد، جو جگہ ایک بار مسجد کے لیے منتخب ہو گئی، قیامت تک کے لیے وہ جگہ مسجد ہو جاتی ہے۔ اور مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا گھر ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اگر مسجد میں چلائے، آواز کرے تو کون ناراض ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں یہاں تک آیا ہے کہ اگر تمہاری کوئی چیز گم ہو جاتی ہے نا تو اس کو بھی تم مسجد میں مت تلاش کرو، کیونکہ اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی ایک مثال دے کر کے میں بتاؤں، میرا موبائل ہے، میں کسی کے گھر گیا اور موبائل میں صوفے پر بھول کر کے باہر نکل گیا، 5 منٹ کے بعد مجھے یاد آ رہا ہے یار میں ان کے گھر گیا تھا، موبائل چھوڑ کر کے آ گیا، جا کر کے کباڑ کھولنے لگوں یا بستر اٹھا کر کے دیکھوں کیسا آدمی ہے میرے گھر میں آ کر کے جو ہے سامان تلاش کرتا ہے۔ آپ کیا کرو گے؟ صاحب خانہ سے کہو گے میرا موبائل چھوٹ گیا ہے، تھوڑا لا کر کے دو نا، ہے کہ نہیں؟ آپ خود جا کر کے تلاش کرو گے تو کتنا برا لگے گا۔ ایسے ہی مسجد کے حوالے سے ہے کہ اگر تمہاری کوئی چیز مسجد میں بھی گم ہو جاتی نا تو اس کو بھی تلاش مت کرو، چلے جاؤ یہاں سے۔ اب جو مسجد کے ذمہ داران ہیں وہ لے کر کے تم تک پہنچا دیں گے، وہ ایک الگ بات ہے، تم چلے جاؤ۔ اگر تمہاری چیز تمہیں واپس نہ بھی ملی، تم نے مسجد کے ادب کی وجہ سے اور مسجد کا خیال کرتے ہوئے تم واپس چلے گئے، اللہ اس سے بہتر چیز تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے گھر کا ادب، اس کا بھرپور خیال رکھیں، ورنہ آپ کی نمازیں، آپ کی عبادتیں یہ ساری بیکار ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔